جب کوئی آزمائش شروع ہوتی ہے تو اس وقت تک ختم نہیں ہوتی جب تک اس سبق کو نہ سیکھا جائے جو اس میں پوشیدہ ہوتا ہے۔ اللہ والے کہتے ہیں دعا الفاظ کا نہیں کیفیات کا نام ہے۔ مظلوم کے پاس کون سا اسم اعظم یا وظیفہ ہوتا ہے جو غیب سے پورا فیصلے کروا لیتا ہے۔ در حقیقت مظلوم کی آہ، اس کی آہذاری اور بے بس ہو کر اللہ کی طرف متوجہ ہونا، یہی غیب سے فیصلے کروا لیتا ہے۔ اس لیے مانگتے وقت الفاظ سے زیادہ کیفیت پر دھیان دو، کیونکہ تم جس رب کو پکار رہے ہو وہ بے زبانوں کی بھی سن لیتا ہے۔ ظلم اور والدین سے بدسلوکی دو ایسے گناہ ہیں جن کی سزا اللہ دنیا میں ہی دے دیتا ہے۔ دنیا کی سب سے سستی چیز مشورہ ہے، ایک سے مانگو تو 1000 دیتے ہیں۔ دنیا کی سب سے مہنگی چیز مدد، ہزاروں سے مانگو تو کوئی ایک دیتا ہے۔ جو لوگ خوشی سے ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں تھما دیتے ہیں وہ یقینی طور پر ہر چیز میں اللہ کا ہاتھ پائیں گے، کیونکہ فکر وہاں ختم ہو جاتی ہے جہاں ایمان شروع ہوتا ہے۔ کسی کی تذلیل کر کے آپ اس انسان کو کمتر نہیں بنا سکتے، لیکن یہ عمل آپ کے ظرف کو کمتر بنا دیتا ہے۔ لوگوں کی ناگوار باتوں کو برداشت کرنا، نظر انداز کرنا اور برے لوگوں سے کنارہ اختیار کرنا، یہ آپ کی ذہنی پختگی کی علامت ہے، نہ کہ بزدلی کی۔ زیادتی اتنی ہی کرو جتنی خود پر آئے تو جھیل سکو، اور صبر اتنا ہی سمیٹو جتنا خدا کا عذاب برداشت کرنے کی طاقت رکھتے ہو، کیونکہ صبر کرنے والے کا معاملہ اللہ کا معاملہ بن جاتا ہے۔ رشتے دل سے بنتے ہیں، باتوں سے نہیں۔ کچھ بہت باتوں کے بعد بھی اپنے نہیں ہوتے، اور کچھ خاموش رہ کر بھی اپنے بن جاتے ہیں۔ زندگی تصویر بھی ہے اور تقدیر بھی، فرق تو صرف رنگوں کا ہے۔ من چاہے رنگوں سے بنے تو تصویر، اور انجانے رنگوں سے بنے تو تقدیر۔ دنیا کے ہر مقام میں ہار جیت ہوتی ہے، مگر اخلاق میں کبھی ہار اور تکبر میں کبھی جیت نہیں ہوتی۔ تقدیر سے لڑنے کی بجائے تقدیر بنانے والے سے دوستی کر لیں، بن مانگے عطا ہوگا، اور تم اختتام میں کسی کے سوا اللہ کو نہیں پاؤ گے۔ سجدہ کرتے وقت یہ سوچا کرو کہ ہم سے بڑا کوئی گناہگار نہیں، اور اللہ سے بڑا کوئی مہربان نہیں۔ اللہ بہتر کرے گا۔ یہ وہ الفاظ ہیں جن سے انسان کی آدھی پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ اللہ نے نماز میں بھی سجدہ سہن رکھا ہے، اور لوگ ایک غلطی بھی معاف نہیں کرتے۔ اسے راضی کرنا بہت آسان ہے، ایک لمبا سجدہ اور چند آنسو۔ سارے دکھ ان 3 لفظوں پر آ کر ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ ہے نا، ہمارے آنسو کی قدر اللہ سے زیادہ کسی کو نہیں۔ خدایا مجھے میرے حال پر کبھی مت چھوڑنا، میرا تیرے سوا کوئی نہیں۔ دعا ایک ایسا خوبصورت عمل ہے جس میں انسان اپنی پریشانیاں اور مشکلات اللہ کے حوالے کر دیتا ہے۔ جو تکلیف اللہ کی یاد دلائے وہ تکلیف اللہ کی نعمت ہے۔ زندگی کے ہر موڑ پر جہاں امتحان ہوتے ہیں وہیں اللہ کی مدد بھی موجود ہوتی ہے۔ ہر زمزم ایڑیاں رگڑنے کے بعد ملتا ہے۔ ایڑیاں رگڑنا سیکھو، اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اور اتنا زیادہ دیتا ہے کہ نسلوں تک ختم نہیں ہوتا،
اور پھر المیہ یہ بھی ہے، ہم سکون تو چاہتے ہیں لیکن نماز پڑھنا نہیں چاہتے۔ ایسے لوگوں کو اپنی ترجیحات میں شامل نہ کریں جو آپ کو تب میسر ہوں جب ان کو کوئی اور میسر نہیں۔ اپنے غموں کو اللہ سے جوڑنا کتنا پرسکون ہے، نہ کچھ کھو دینے کا ملال، نہ کچھ پانے کی فکر، بس اندھا یقین، پھر چاہے کشتی منجدار میں ہی کیوں نہ کھڑی ہو۔ جب یقین کی سرحدوں پر مومن کھڑا ہو تو لڑکھڑاتا نہیں ہے، اور اللہ پر یقین کرنے کے بعد کوئی سوال بچتا ہے کیا؟ جیسے اس کی رحمت لامحدود ہے، اس کا ظرف بھی لامحدود ہے۔ بس اپنے ٹوٹے ہوئے ٹکڑوں کو سمیٹو اور خالق کی سمت بڑھتے جاؤ، خالق خود ہی نبٹ لے گا تمام دکھ دینے والوں سے۔ مومن کبھی غم زدہ یا نا امید نہیں ہوتے، نہ ہی رب کی ذات سے بدگمان ہوتے ہیں۔ اس کی کرب کی منزلیں گمان سے بھی آگے جاتی ہیں۔ جو تم نے مانگا وہ نہیں ملا تو کیا ہوا، اس کی پسندیدگی تو مل گئی نا۔ اور جسے اللہ چن لے اسے کون ٹھکراتا ہے بھلا؟ اس کی موجودگی کا احساس، اللہ ہو کی صدائیں پیاسی روح کی پیاس کا محور بن جاتی ہیں، اور وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے تم جہاں کہیں بھی ہو۔ جب کام اللہ کے لیے کیا جاتا ہے تو لوگوں سے بے نیاز ہونا پڑتا ہے۔ آپ مر بھی جائیں لوگوں کے لیے تو وہ تب بھی خوش نہیں ہوں گی۔ آپ فوکس کو درست کیجئے، اپنی ذات سے کسی کو تکلیف مت دیجئے، اور اپنی ساری امیدیں اپنے اللہ سے باندھ لیجئے۔ ہر کام میں اس کی مصلحت ہے۔ اس چیز کو تب سمجھ نہیں پائیں گے جب ہم اس کنڈیشن سے گزر رہے ہیں، لیکن ایک دن سکون کی سانس لے کر ہم سمجھ جاتے ہیں جہاں سے ہمیں محبت ملنے کی امید ہوتی ہے، اصل میں وہاں سے ہمیں تکلیف مل رہی ہوتی ہے، اور ہم اس تکلیف کو اس کی محبت کا نام دے رہے ہوتے ہیں، یعنی خود کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہوتے ہیں۔ وقت نے یہ سکھا دیا ہے تو آپ کو آگے چہرے بھی پڑھنے آ جائیں گے۔ جو ہے اس پر شکر ہے۔ اپنی تکلیف کو اپنے رب کے ذکر سے دور کرو، اگر پھر بھی نہ ہو تو دعا کرو، کرتے رہو کرتے رہو۔ وہ سن رہا ہے، بس صبر دیکھ رہا ہے، تو یقین رکھو کہ وہ واقف ہے تمہاری ہر تکلیف سے۔ وہ تمہیں اس چیز سے بھی بہترین نواز کر تمہیں خوش کر دے گا، اور وہ اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا بے شک۔ ویورز، اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر کے اور میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر کے مجھے اپریشیٹ ضرور کریں، اور کامنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ نے میری ویڈیو سے کیا سیکھا ہے اور آپ کو میری ویڈیوز میں کیا اچھا لگا ہے۔ اور میری آپ سب کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کی جائز خواہشات کو پورا فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔